بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام احوال راول پنڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم ریاض۔ ناظرین، آج کے پروگرام احوال پوٹھوار میں ہم لوگ جو ہے وہ تاجر حضرات کے پاس جائیں گے، ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے، چونکہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جو ہے وہ جاری ہے اور عید الفطر کی جو ہے وہ آمد ہے، اور اس حوالے سے ایک طرف جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ، عید الفطر کی آمد، اور دوسری طرف جو ہے وہ کرونا کی تیسری لہر شدید جو ہے وہ شہر کے اندر جو جاری و ساری ہے۔ تو تمام تر صورتحال کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے جا کر تاجر برادری سے، چونکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے یا عید کی جو دن قریب آتے ہیں، تو تاجر برادری جو ہے وہ پورا سال جو ہے وہ اس انتظار میں ہوتی ہے کہ جب عید الفطر کا مہینہ یا رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو تاجر برادری کی جو مشکلات ہیں ان میں تھوڑی سی کمی آ سکے گی۔ تو آج اپنے پروگرام میں ہم لوگ جو ہے وہ تاجر برادری کے جو مسائل ہیں کرونا SOPs کو لے کر یا لاک ڈاؤن کے حوالے سے، ان تمام تر چیزوں پر جو ہے ہم لوگ بات کریں گے تاجر برادری کے ساتھ۔ تو ہمیشہ کی طرح مجھے چاہیے ہوگا آپ کا ساتھ، میرے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں چائنا مارکیٹ راول پنڈی میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، چونکہ میں نے اس پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہم لوگ بات کریں گے تاجر برادری سے اور کچھ خریداروں سے بھی ہم لوگ بات کریں گے، چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ 8 تاریخ سے جو ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے، اور جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگا دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے عید جو ہے وہ 13 یا 14 کو بن رہی ہے، تو جو تاجر برادری کی مشکلات ہیں ان میں بھی مزید جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا، چونکہ یہی دن ہیں جو ہے وہ کام کے، اور اگر انہی دنوں کو اگر لاک ڈاؤن لگا دیا جائے گا تو پھر معاملات جو ہے وہ کس طرف جائیں گے۔ تو میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے سیکرٹری صاحب، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے کرونا SOPs کے اوپر جو ہے وہ تاجر برادری، ہم نے دیکھا کہ کہیں پر جو ہے وہ عمل درآمد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو کہیں پر بالکل لوگ جو ہے وہ اس کو بالائے طاق رکھے ہوئے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ اوپر سے گورنمنٹ جو ہے وہ 8 تاریخ کو جو ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے، 8 سے 15 تک، کس طرح سے معاملات جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں۔ سب سے پہلے تو SOPs کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ بحیثیت مجموعی ہم بہت لاپرواہ لوگ ہیں۔ اگرچہ کرونا پوری دنیا کے اندر ایک مسائل اور ایک وبا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک بیماری ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ جاتی ہے، لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود ہم جو ہے لاپرواہی کرتے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ ہم مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ ایک تو ہمیں SOP پہ عمل کرنا چاہیے، بحیثیت دکاندار، بحیثیت گاہک، بحیثیت عام شہری، ہمیں جو ہے وہ SOP کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہماری اپنی سیفٹی ہے، ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو بھی بچاؤں اور دوسروں کو بھی بچاؤں، یہ میری ڈیوٹی بحیثیت انسان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، یہ میرا فرض ہے کہ میں اس کو بچاؤں۔ دوسری بات یہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے یہ ہے کہ مسائل دیکھیں، یہ اکنامک کی گاڑی اگر چلتی رہے گی نا تو بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کی معیشت جو ہے وہ بہتر رہے گی، ملک کی معیشت بھی بہتر رہے گی، اس پہ یہ کو رکنا نہیں چاہیے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ لاک ڈاؤن کے بجائے SOPs پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرے، اور چونکہ لاک ڈاؤن میں نہیں سمجھتا کہ اس کا مکمل حل ہے۔ حل اس کا صرف یہی ہے کہ SOP پر اپنی جتنی بھی فورس ہے، ابھی یہ پچھلے دنوں جس طرح انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی فورس کو میدان میں اتارا ہے، فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، باقی ادارے بھی ہیں، وہ آئیں، لوگوں کو جو ہے نا چالان کریں، جو ماسک نہیں پہنتا اس سے پوچھ گچھ کریں، ٹھیک ہے جی، ان کو جرمانے کریں، دکانوں پہ آئیں، دیکھیں اگر SOPs نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے جی، ان کو جرمانہ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا جو ادارے ہیں ان کا خوف جب ہوگا نا کہ یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، میری دکان جو ہے وہ سیل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور مجھے پریشانی ہو سکتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر میں ایز اے دکاندار جو ہے میں خود بھی کوشش کروں گا کہ SOP کا خیال کروں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ چونکہ یہ پورا سال دکاندار جو ہے حضرات یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یار رمضان کا سیزن آئے گا، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے ہر بندے کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سوچتا رہتا ہے اس میں پیسے آئیں گے تو میں وہاں فلانا کام کر لوں گا، فلانا جو میری کمی کوتاہی رہے گی اس کو میں پورا کر لوں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ بند کرنا ہے اس کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور لوگوں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ مکمل تعاون کریں گورنمنٹ کے ساتھ بھی۔ بحیثیت انسان یہ ہماری ڈیوٹی بن جائے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کا خیال بھی رکھیں، ہر معاملے میں رکھیں، اس بیماری میں تو رکھنا ہی رکھنا ہے، ہر معاملے میں دوسروں کا خیال رکھیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ
اگر ہم ڈیوٹی ہم پوری کر لیں تو پھر ہمیں لاک ڈاؤن کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. جی آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے اور حکومت پنجاب کو چاہیے کہ لاک ڈاؤن لگانے سے بہتر ہے جو ایس او پیز ضلع انتظامیہ یا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بتائی جائیں ان پر اگر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے تو لاک ڈاؤن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ ہم لوگوں نے مل کر جو ہے وہ اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے. اگر ہم لوگ ایک جان ہو کر اس وبا کا مقابلہ کریں گے, ضلع انتظامیہ یا گورنمنٹ آف پنجاب کی یا گورنمنٹ آف پاکستان کی بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے تو کرونا وبا کو شکست دینے میں ہمیں کوئی جو ہے وہ دقت نہیں ہوگی. ایک تاجر بھائی میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. انہوں نے یہاں پہ باہر سٹال لگایا ہوا ہے کمرشل مارکیٹ کے باہر. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کام جو ہے وہ کس طرح سے ہے. ہم نے تو جب جس سے بھی بات کی تو ہمیں یہی نظر آیا کہ تاجر جو ہے بے حد پریشان ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے بتائی گئی احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا بھی ہیں, اس کے باوجود پریشانی کر رہے ہیں. بات کرتے ہیں بھائی سے, پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیا کہیں گے جی, سٹال آپ نے لگایا ہوا ہے, کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں اور کرونا کی تیسری لہر بھی بڑی شدت کے ساتھ جاری ہے, کیا کہیں گے؟ بس سر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کام ہونا چاہیے اس طرح کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ملکی حالات آپ لوگوں کے سامنے بھی, آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں. ٹھیک ہے, تو میری یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ جو 6 بجے کا ٹائم ہے اس میں تھوڑی سی لچک آنی چاہیے, ہمیں تھوڑا سا ٹائم ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم ایس او پیز پہ عمل کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں, مگر اگر اس طرح چلتا رہا تو اس طرح تو کاروبار ہم جیسا غریب بندہ چلو گزارا کر لے گا, مگر جو روڈ پہ ریڈی چلا رہا ہے ٹھیک ہے اور بھی کاروباری سلسلے کے حساب سے اگر کسی کا کاروبار ہے تو ان کا کاروبار نہیں ہے اس طرح کا. آپ خود مارکیٹ میں وزٹ کر رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہر بندے کی یہی تھنکنگ ہے کہ یار جس طرح کاروبار ہونا چاہیے اس طرح ہو. ابھی آپ کے سامنے آخری 7-8 دن رہ گئے ہیں ہمارے پاس کام کے لیے, تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے, اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ ہمیں ٹائم دیا جائے. ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. اچھا یہ بتائیے گا, بڑی اچھی آپ نے بات کی, لیکن ابھی جو ہے وہ 8 سے 15 تک جو ہے وہ گورنمنٹ مکمل لاک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے, تو اس سے تو تاجر حضرات جو ہیں وہ مزید پریشانی میں مبتلا ہوں گے. بات ساری یہ ہے کہ اگر جو دکاندار ہے اور یہ پلازوں والے بڑی دکانوں والے ان کو تو فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے, مگر جو ہم جیسے چھوٹے دکاندار ہیں جو سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے دیہڑی دار لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہاں سے گزارا کریں گے؟ بات تو یہ ہے نا, اگر یہ 8 سے بند کر دیتے ہیں تو جو غریب لوگ ہیں جو ڈیلی بیس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی آخر عید کرنی ہے, ان کے بھی 100 خواہشات ہوں گی دل کے اندر, تو وہ کس طرح اپنی خواہشات کو پورا کریں گے؟ تو یہ مہربانی کر کے ان کو سوچنا چاہیے غریبوں کے بارے میں. بڑے لوگ تو گزارا کر لیں گے, مگر ہم جیسا غریب بندہ کہاں جائے گا؟ وہ اپنی عید کس طرح پوری کرے گا؟ بڑی اچھی بھائی نے بات کی ہے جی. بڑے لوگوں کا جو گزارا ہے وہ تو ہو جائے گا, لیکن جو غریب طبقہ ہے, جو دیہڑی دار طبقہ ہے, جو مزدور طبقہ ہے, اس کا کیا بنے گا؟ اور جو لوگ اسپیشلی اس طرح روڈ کے اوپر جو سٹالز لگا کر بیٹھے ہیں, ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ کوئی ایسا لائی عمل جو ہے وہ تیار کیا جائے جس سے جو ہے وہ تاجر برادری بھی جو ہے وہ اپنا کاروبار بھی جاری رکھ سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرونا کی وبا ہے اس سے بھی جو ہے وہ لڑا جا سکے اور کرونا کی وبا سے جو ہے وہ چھٹکارا پایا جا سکے. میرے ساتھ ایک اور بھائی یہاں پہ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں تمام تر صورتحال کو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیا کہیں گے جی, ایک طرف جو ہے وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے, دوسری طرف 6 بجے تک کی ٹائمنگ ہے اور 8 تاریخ سے جو ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جو ہے وہ گورنمنٹ جا رہی ہے, تو اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یار دیکھیں سب بندے پریشان ہیں اس وقت, جتنے بھی تاجر برادری ہے, جو لوگ بیچارے ینگ لڑکے ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں, کسی اسٹینڈوں پہ کام کر رہے ہیں, دکاندار ہیں, سارے پریشان ہیں. حالات جو ہے نا ہر ایک کے لیے بہت ٹائٹ ہے, ہر بندہ پریشان ہے, کیا کرے سمجھ نہیں آتی ہے. ایک طرف 8 بجے آپ دکانیں بند کر رہے ہیں, دکانیں تو بند کر دیتے ہیں, لیکن بہت ساری دکانیں ایسے جو سٹینڈز ہیں ساری چیزیں کھلی ہیں, دکاندار صرف دکاندار بند کر کے چلا جا رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایک کو ہر چیز کو ریئلائز کرنا ہے نا کہ اس نے کیسے کرایہ پورا کرے گا. جو مال لے کے آیا وہ بیچے گا تب جا کر کے وہ کرایہ دے گا نا. ہر بندہ, ہر جو بھی دکاندار ہے, چھوٹے سے بڑا دکاندار بھی ہے نا, وہ پریشان ہے. بڑے دکاندار تو ہے وہاں جاتے ہیں لوگ, وہ اپنے منمانی کے مطابق پیسے لے لیتے ہیں آپ سے. چھوٹا دکاندار جو بیچارہ وہ بیٹھا رہتا ہے سارا دن, شام تک اگر وہ سیل نہیں کرے گا تو وہ اپنے جو امپلائی اس کو کیا پے کرے گا. بہت ہی ڈفرینٹ سچویشن بنی ہوئی ہے اس وقت جو آخری عشرہ ہے, سارے پریشان ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں. کسی کو ظاہری بات ہے ہر ایک کی فیملی ہے, فیملی کو بھی دیکھنا ہے. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی ان دکانداروں کے لیے انسینٹیو کا اعلان کرے. اسکولوں میں یہ حالت ہے کہ تمام اسکول آپ کو پتہ ہے کہ بند ہیں, لیکن اسکولوں میں بھی آپ نے پیسے دینے ہیں, فیس بھرنی ہے, اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. ہر طرف بندہ جو بیچارہ میڈیوکر ہے نا وہ پس رہا ہے اس وقت. تو مارکیٹ کی بھی یہی سچویشن ہے. 8 بجے آپ گھر چلے جا رہے ہیں, لوگ بیچارے پریشان ہیں, لیکن کیا ظاہری بات ہے ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار 8 بجے کے بعد کھولوں گا تو مجھے ٹکٹ نہ مل جائے. جتنی کمائی نہیں ہوتی اتنے کا ٹکٹ مل جائے گا آپ کو.
تو سچویشن کو گورنمنٹ کس انداز میں دیکھ رہی ہے, کیسے سروائیو کریں گے, ہر ایک کے لیے بہت مشکل ٹائم ہے, اور آئی ہوپ کہ از گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اس کرونا وائرس سے بچائے اور اس مشکل سے نکالے. جی بڑی خوبصورت بھائی نے بات کی ہے کہ جی دعا گو ہے ہر انسان, اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی, میں نے پہلے بھی بات کی اور اب دوبارہ سے یہ بات دہرا رہا ہوں کہ کوئی ایسے لائے عمل جو ہے وہ تیار کیے جائیں تاکہ کرونا ایس او پیز پر عمل بھی جاری رہے اور جو تاجر برادری ہے ان کی مشکلات میں بھی. کیا کہیں گے جی, کیا صورتحال ہے؟ ایک طرف کرونا کی شدید لہر جو ہے وہ تیسری جاری و ساری ہے, دوسری طرف رمضان المبارک کا ببرکتوں اور رحمتوں بھرا مہینہ جو ہے اس کا بھی آخری اشرہ چل رہا ہے, لوگ جوگ در جوگ شاپنگ کے لیے آ رہے ہیں. تاجر برادری کو کیا کیا مشکلات ہیں, کیا کہیں گے؟ جی سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اس بات کے لیے ہمارے خدمات حاصل کی ہیں. سر اس میں تو ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہے یہ کہ سب سے پہلے ہمارا کاروبار بہت زیادہ متاثر ہو گیا. ایک ہماری ٹائمنگ جو شارٹ ہونے کی وجہ سے ہم پوری طرح سے کام نہیں کر سکتے, کیونکہ لوگ ایک آتی ہیں رمضان میں, ویسے بھی لوگ دیر سے اٹھتے ہیں اور لیڈیز گھروں کا کام کر کے نکلتی ہیں, تو ہم آ کے دکان کھولتے ہیں تو اس حساب سے ہمیں رسپانس نہیں مل رہا ہے. نہ ہم سیل کر سکتے ہیں, نہ ہم پیچھے جو مال اٹھا کے لے کے آتے ہیں ان کو بھی پیمنٹ نہیں کر سکتے. تو ہماری حکومت وقت سے درخواست بھی ہے کہ ٹائمنگ کو خودارہ بڑھایا جائے. یہ 6 بجے کے بجائے ہم 5 بجے سمجھیں بند کر دیتے ہیں, کیونکہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے. اور 6 بجے بجنے تک 8 بج جاتے ہیں, روزہ ہمارا راستے میں افطار ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ بہت زیادہ مسائل جو اس وقت آ رہے ہیں بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں. ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ خدارہ یہ ٹائم بڑھائیں اور یہ اس کو کم از کم نہیں تو عید سے پہلے ہمیں چاند رات تک تو ہمیں کام کرنے دیا جائے. تو ہمارے گھر چلانے, گھر کے یقین کریں کہ چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. ابھی 6 بجے تک کا ٹائم ہے گورنمنٹ کا, لیکن 8 تاریخ سے جو ہے وہ گورنمنٹ اس کو مکمل لاک ڈاؤن کر رہی ہے. 8 سے 15 تک جو ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن ہوگا. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں حکومت کے اس فیصلے کو, کیونکہ تاجر برادری جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ آگے ہی بہت زیادہ پریشان ہے. تو اگر مزید مکمل لاک ڈاؤن ہو گیا تو گزر بسر جو ہے وہ کیسے ہوگا, اور یہ صورتحال ہے جو پھر وہی حساب ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ چوری چھپے جو ہے وہ دکانوں کے شٹر اوپر کر کے یا نیچے کر کے جو ہے وہ کسٹمروں کو ڈیل کریں گے. جی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, اور ایسا دیکھنے میں آپ کو بھی آ رہا ہوگا, یہ آج کل ہونے جا رہا ہے. لوگ افطاری کے بعد ابھی بھی, میں خود بھی ابھی مارکیٹ میں کہیں جاتا ہوں آگے پیچھے کہیں, تو کہیں افطاری پہ جا رہا ہوں, کچھ بھی ہے, لوگ چوری چھپے کام کر رہے ہیں. عورتیں بچے جو بھی ان کو مجبوریاں افطاری کے بعد گھروں کا کام کر کے وہ جاتے ہیں, تو مارکیٹ میں ایسی پرچیزنگ کر رہے ہیں. اور دکاندار کیا کرے بیچارہ, وہ اپنے گھر کا چولہا کیسے چلائے؟ اگر ایسے نظام نہیں چلے گا تو وہ پھر ایسے ہی کرے گا. ایسے بھی نہیں چلے گا, پھر چوریاں ڈکیتیاں ہوں گی, قتل وارداتیں ہوں گی, حالات دن بدن خراب ہوتے جائیں گے. تو ہم یہی حکومت سے گزارش کرتے ہیں خدارہ ہمارے حال پہ رحم کریں. تاجر برادری جو اس وقت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, تو ہماری وجہ سے دیکھیں ہم ٹیکس پے کرتے ہیں, ہم حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے ہر وقت پچھلے سال سے لے کے ابھی تک حکومت کے ہر بات پہ ہم نے آمین کہی. ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ نیگوسیشن کر کے ہمارے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ بنا کے ہمیں ایک آسان راستہ دیا جائے تاکہ ہم حکومت کے ساتھ بھی تعاون کر سکیں, ہمارا بھی نظام چل سکے. جی آپ نے ان کی بات سنی, بڑی ہی اچھی انہوں نے بات کی کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ تاجر برادری چونکہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر تاجر برادری کامیاب ہوگی تو ملک کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہوگی. تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ تاجروں کے ساتھ کوئی نیگوسیشن کر کے کوئی ایسے معاملات طے کر کے ان کے ساتھ کوئی ایسے معاملات طے کیے جائیں جس سے ان لوگوں کو بھی ٹائم مل سکے اور گورنمنٹ کی بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر پر بھی یہ لوگ عمل کریں تاکہ دونوں کا جو ہے وہ. جی بالکل, ایک شاپ کیپر میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. ہم لوگ کمرشل مارکیٹ میں راولپنڈی میں موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ کرونا کی جو صورتحال ہے وہ کس طرح سے جا رہی ہے. اور ابھی چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا اور دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا آخری اشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے, آگے عید الفطر کی آمد ہے. تو تاجر برادری جو ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے جی کہ عید بھی قریب ہے, آخری ایام چل رہے ہیں رمضان المبارک کے, اور اوپر سے گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں تمام تر صورتحال کو؟ سر فی الحال تو معاملہ جو ہے بالکل سخت ہی ہوا وہ ایک قسم کا, معاشی لحاظ سے بھی دیکھ لیں آپ, پہلے کی طرح کام نہیں ہے جو جس طرح پہلے ہوتا تھا. لیکن یہ کہ تھوڑی سی لچک گورنمنٹ کو دینی چاہیے ہمیں. چلیں 2 چھٹیوں پہ تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں ہمیں نقصان ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے, لیکن باقی ویک تو کم سے کم ٹائم کا ہونا چاہیے. آگے 10 دن ہی یہی کام کے ہوتے ہیں سیزن کے, مطلب آخری عید کے, اس میں ہی کام ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہمیں تھوڑی سی ریلیف ملے, رات کو مطلب 10 بجے تک ٹائم کر دیا جائے ان 10 دنوں کے لیے. اس کے بعد پھر آگے دیکھیں جو مرضی گورنمنٹ کرتی ہے, گورنمنٹ اچھا ہی کرتی ہے کے حساب سے, وہ ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے, وہ ہماری صحت کے لیے کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ادھر ہم بھی خود بھی عمل نہیں کرتے, ہمارے کسٹمرز بھی نہیں کرتے, مسئلہ تو ہوتا ہی ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ ہمیں ٹائم تھوڑا سا دے دیں
تو ہم اس ٹائم کو مینیج کر لیں اس میں. باقی چھٹیاں تو ٹھیک ہے, ویکلی 2 ٹھیک ہیں, وہ ایک جمعے کی ہوتی ہے, ایک ہفتے کی ہوتی ہے. ابھی اگر مکمل لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا, جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ 8 سے جو ہے وہ 15 تک مکمل لاک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ, تو اگر مکمل لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا تو تاجر برادری ہاں مکمل تو تاجر برادری کو لاس ہے نا. دیکھیں آخری 10 دنوں میں کام بھی ہوتا ہے, کئیوں کا یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کام بھی ہو جاتا ہے, بہت فائدہ بھی ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ملک کا بھی فائدہ ہے. اگر تاجروں کا فائدہ ہوتا ہے تو معاشی طور پر ملک کا بھی فائدہ ہوتا ہے. پہیا تو اسی طرح چلتا ہے نا. تو اگر وہ ہمیں ریلیف دیں گے تھوڑا سا, یہ اگر آخری دنوں میں نہ کریں, ضروری نہیں ہے اس کے بعد کر لیں, بڑی عید بھی پڑی ہے بھی, اس کے درمیان کی ٹائمنگ میں کر دیں. کام کے دنوں میں کم سے کم نہ کریں. کسٹمر بھی دیکھیں پریشان ہوتا ہے, وہ آتا ہے کہتا ہے 6 بجے تم سے ٹائم پوچھتا ہے جی 6 بجے بند ہوگی جی شاپ, جلدی کریں جلدی کریں. ہمیں بھی جلدی پڑی ہوتی ہے. مطلب یہ مسئلہ ہے سارا. تھوڑا سا ٹائم کا ہو جائے تو انشاءاللہ کاروبار ٹھیک ہے. کاروبار میں مطلب گھاٹا نہیں ہے, سب کا کام تو چل ہی رہا ہے, کسٹمر آ جاتا ہے, لیکن ان کو تنگی ہوتی ہے, ہمیں بھی تنگی ہوتی ہے ذرا. وہ جی بالکل, ان کی بات آپ نے سنی ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ کاروبار جو ہے وہ چل رہا ہے, لیکن اگر ضلع انتظامیہ تھوڑی سی ٹائمنگ, اگر گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان اگر ٹائمنگ تھوڑی سی جو ہے وہ بڑھا دے تو تاجر برادری کی جو مشکلات ہیں ان میں کافی زیادہ کمی آ سکتی ہے. میں سب سے پہلے K2 چینل کا اور اس کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سب سے اچھا قدم اٹھاتے ہیں وہ کہ جب بھی عوام مشکلات میں ہوتی ہے یا عوامی کو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ ڈور ٹو ڈور بازاروں میں آتے ہیں, لوگوں کے مسائل سنتے ہیں. دوسرے چینل کی طرح نہیں کہ حکومتی ایوان کی طرف بھاگنا نہیں. یہ ان کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے بازاروں میں آئے, آپ نے لوگوں کے مسائل سنے. بہت شکریہ. لوگ جو ہے وہ جوک در جوک خریداری کے لیے جو ہے وہ مارکیٹوں کا رخ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تاہم حکومت کی جانب سے, ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ٹائمنگ ہے وہ 6 بجے تک کی ہے, اور 6 بجے کے بعد جو ہے افطاری کر کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں. تاہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے تاجر برادری جو ہے بے حد پریشان نظر آتی ہے. تو یہاں پہ بھائی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کیا کہیں گے جی, کس طرح سے دیکھتے ہیں, چونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے, عید الفطر کی آمد قریب ہے, اور زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ افطاری کے بعد جو ہے وہ آرام سے باہر نکلیں اور خریداری کے لیے آئیں. تو 6 بجے تک کا ٹائم ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں تمام تر چیزیں؟ دیکھیں جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے, لمیٹڈ ہے, بلکہ اس میں میرے نزدیک رش بہت زیادہ پڑ جاتا ہے. تو اس لیے اگر حکومت اس کو کھلا چھوڑ دے, کچھ لوگ صبح آ گئے, کچھ دوپہر کو آ گئے, کچھ افطاری کے بعد آ جاتے ہیں, تو اس میں ڈیوائڈ ہو جائے گا. تو اب جو ہے وہ آپ دیکھیں 6 بجے ذرا روڈوں کا حال دیکھیے گا کہ 5 بجے اتنا رش ہوگا کہ آپ پیدل بھی نہیں گزر سکیں گے. تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ بلکہ ٹائم جو ہے اس کو بڑھایا جائے, بلکہ ان کو 24 گھنٹے کر دیا جائے کہ چلو کوئی کچھ ٹائم آ گیا, کوئی کچھ ٹائم آ گیا, ایسی ڈیوائڈنگ ہو جائے گی. یہ جو ہے اب ہر بندہ صبح اگر 12 بجے گھر سے نکلتا ہے تو اس نے 3-4 بجے واپسی کرنی ہے ہر صورت. کیوں؟ بازار بھی بند ہو جانے ہیں, پھر اس کو جانے کا بھی مسئلہ ہے. تو اس لیے میرے نزدیک یہ حکومت کو جس نے بھی یہ جو مشورہ ہے, یہ اتنا بینیفٹ نہیں اس سے ملا جتنا ملنا چاہیے تھا, بلکہ میرے نزدیک کھلی چھوڑ دینا چاہیے تھا. اس میں رش ڈیوائڈ ہو جاتا. ہمارا مقصد ہے رش ڈیوائڈ کرنا تاکہ کرونا سے زیادہ بچا جا سکے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ جب سے تبدیلی سرکار نے گورنمنٹ سنبھالی ہے تو ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے, تاجر پریشان ہے, دیہڑی دار طبقہ پریشان ہے, خریدار پریشان ہے, ہر کوئی پریشان ہے. تو گورنمنٹ کو کیا چاہیے کہ کوئی ایسا سدباب کرے کہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان میں جو ہے وہ آسانی آ سکے. دیکھو جی, جہاں تک مشکلات کی بات ہے وہ تو بڑھتی جائے گی. ایک تو مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو اس میں بھی آپ دیکھیں نا, جس کے 3-4 بچے ہیں وہ 15-20 ہزار روپیہ سیلری لیتا ہے, تو وہ کیسے کاؤنٹ کرے گا, کیسے گزارا کرے گا. تو اس لیے یہ جو ہے, اس کے لیے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ فراہم کرنے چاہیے. گورنمنٹ کو کچھ سبسڈی کی طرف آنا چاہیے. کوئی دوسری چیز یہ ہے کہ کاروبار کے بڑھنے کے لیے جب آپ کی معیشت مضبوط ہوگی, کوئی فیکٹریاں, کوئی صنعتیں, ان کو کھولنا چاہیے, ان کو مراعات دینی چاہیے. تو اس سے جو ہے نا وہ آپ کی بے روزگاری جو ہے وہ کم ہوگی اور مسائل جو ہیں وہ کم ہو گئے. نہیں تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا صورتحال ہے. آپ بازار میں آئے ہیں, کوئی آپ نے دیکھے, کہتے ہیں نا کہ بہت رش ہے, دیکھیں ذرا کہاں پہ رش, صرف روڈوں پہ رش ہے کہ لوگ کھان پینے کے علاوہ اور شاپنگ جو ہے وہ بہت محال ہو چکی ہے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ کرونا SOPs پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بعض جگہ پر تاجر برادری ہماری جو ہے وہ اس پر عمل پیرا نہیں, ہمیں نظر نہیں آئی SOPs پر عمل کرتے ہوئے. ایسے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی, یہ میں اس میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اس میں تاجروں کی بھی تھوڑی سی سستی ہے, نااہلی ہے کہ SOPs جو ہے, یہ دیکھیں یہ بیماری سے جو گزرتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ کرونا ہے, ٹھیک ہے جی. پھر جو تیسری لہر آئی ہے یہ بہت شدید ہے. اس میں بھی ہمارے دکاندار جو ہیں وہ بھی تقریباً 30 سے 35% جو ہے وہ کرونا میں گئے ہیں, اور انہوں نے کرونا سے بیچارے باہر آئے ہیں. شکر اللہ کا کہ ڈیتھ 2-3 ہی ہوئی ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ کرونا ضروری ہے. تو میں یہ شاپ کیکرز سے بھی التجا کروں گا کہ وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں, SOPs کا ضرور خیال کریں. باقی یہ مشکل وقت ہے, انشاءاللہ نکل جائے گا.
جی بڑی اچھی بھائی نے بات کی ہے کہ مشکل وقت ہے، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ گزر جائے گا. ایک اور تاجر میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے تمام تر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک طرف لاک ڈاؤن، دوسری طرف جو ہے وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، تو دیہڑی دار طبقہ بھی پریشان، تاجر بھی پریشان، خریدار بھی پریشان، مزدور بھی پریشان، سب لوگ پریشان ہیں. تو گزر بسر جو ہے وہ کیسے ہو رہا ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے جی؟ ہم نے سنا کہ آپ یہاں پر پچھلے 35 سال سے کاروبار کر رہے ہیں، تو ایسے حالات کبھی اس سے پہلے آئے ہیں کہ تاجر برادری جو ہے وہ خون کے آنسو رونے پر مجبور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس چینل کی طرف سے بولنے کا موقع دیا. اصل میں اس طرح ہے کہ آج کل حالات ایسے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو یہ جو کرونا ہے، کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں، خاص طور پہ سفید پوش طبقہ، وہ سفید پوش طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، نہ بیچارہ اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے. اس کے لیے تو یہ کرونا نے سمجھے کہ زندگی بہت مشکل کر دی ہے. تو گورنمنٹ سے جو ہے نا، گورنمنٹ سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ٹائم کا جو معاملہ ہوتا ہے، خاص کر یہ عید کے دنوں میں بہت سارے تاجر ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے سیزن کا کام کرتے ہیں. سیزن سے مراد ہے کہ عید آتی ہے، عید کے لیے انہوں نے مال جمع کیا ہوا ہوتا ہے، بنوایا ہوتا ہے. ابھی چاند رات سے 2-3 دن پہلے وہ لوگ اس سٹاک کو نکال کے کوئی سٹال لگاتا ہے، کوئی سیل لگاتا ہے، اس طرح کر کے وہ اپنی گزر بسر چلانے کے لیے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل چاند رات کے نزدیک سارا کچھ بند کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ بند ہو جائے. اس سے مجھے یاد ہے پچھلے لاک ڈاؤن میں بھی اسی طرح لاک ڈاؤن لگ گیا، اور بہت سارے لوگوں کا جو مال تھا، جو انہوں نے سیزن کے لیے بلکہ عید کے لیے جو انہوں نے بنوایا تھا، وہ سارا ان کا گوداموں میں ہی رہ گیا، اور اس سے ان لوگوں کو بیچاروں کو لاکھوں کا نقصان ہوا. کیونکہ بہت سارے تاجر ایسے ہیں جنہوں نے مال قرض پہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عید آئے گی تو عید پہ ہم یہ مال بیچیں گے تو کچھ نفع رکھ لیں گے، باقی پارٹی کو واپس کر دیں گے. لیکن وہ عید کے دنوں میں وہ لاک ڈاؤن لگ گیا، جس سے ان کا وہ جو ان کی جو ایک سوچ تھی وہ سوچ ہی رہ گئی، مال گوداموں میں رہ گیا اور لاک ڈاؤن لگ گیا. یہ بڑے لوگوں کو تو اس کا فرق نہیں پڑتا. بڑے لوگ تو وہ تو اسمبلیوں میں بیٹھ کے وہ آرڈر کر دیتے ہیں، ان کی تو ملیں چلتی ہیں، ان کے پلازے بنے ہوتے ہیں، ان کی شوگر ملیں ہوتی ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق جو ہے میرے بھائی وہ متوسط طبقے کو پڑتا ہے. ان کی زندگی جو ہے نا وہ اجیرن ہو جاتی ہے. آپ کے توسط سے گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خاص کر یہ عید کے دنوں میں کچھ دن جو ہے نا، یہ تاجر برادری کو کچھ دن عید کے دنوں میں، خاص کر یہ چاند رات سے کچھ دن پہلے یہ 2-4 دن 5 دن کام کرنے دیں. اس سے یہ بیچارے اپنا گزر بسر کرنے کے قابل ہو جائیں گے. بس آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے. تو میں نے دیکھا کہ ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ پروگرامز اسی طرح کیے. ہم نے دیکھا کہ کچھ تاجر ہمارے جو بھائی ہیں وہ کرونا SOPs پر عمل پیرا ہونے کو تیار ہی نہیں ہیں. ہم نے باڑہ مارکیٹ کا وزٹ کیا، ہم نے تلواڑہ بازار کا وزٹ کیا، ہم نے موتی بازار کا وزٹ کیا. اگر حالات ایسے ہی رہے تو کرونا کی جو تیسری لہر ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے. تو ایسے موقع کے اوپر جب تاجر برادری جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوگی، تو جو تاجر جو ہیں وہ انتظامیہ کی SOPs پر عمل کرنے کو تیار ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے. تو ایسے تاجر حضرات کو کیا میسیج دیں گے؟ آپ کی بات جو ہے بالکل صحیح ہے. تاجروں کو بھی چاہیے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ ہر مارکیٹ میں ایک ایسی کمیٹی بنی ہو جس کمیٹی کے ذمے یہ کام ہو. کیونکہ گورنمنٹ تو ہر جگہ خود جا کے پہنچ کے وہ ڈنڈے سے کر نہیں سکتی، اور کرنا بھی برا لگتا ہے. ہر بندے کی ایک عزت نفس ہوتی ہے. اگر کسی کو اوئے کہہ کے بلایا جائے تو اسے برا لگتا ہے. غریب سے غریب آدمی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کا بندہ، اسے اوئے کہہ کے بلانے سے اسے برا لگتا ہے. میری یہ رائے یہ ہے کہ ہر مارکیٹ میں ایک کمیٹی بنی ہو جس میں 4-5 بندے ہوں. ان کا کام یہ ہو کہ ہر مارکیٹ میں جا کے ان کو بتایا جائے، ان کو اویئرنیس دی جائے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا یہ SOPs پہ عمل کریں. مثلا ماسک لگانا ہے. ابھی میں نے اس لیے لگایا کہ چلے ماسک لگانے سے بات کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، میں اس لیے ماسک نہیں لگایا. میں نے ویسے ماسک لگاتے ہیں ہم. ہر بازار میں، باڑہ مارکیٹ سے لے کے راجہ بازار، ہر بازار میں ایک کمیٹی بنی ہو جن کا کام یہ ہو کہ اپنی مارکیٹ کے لوگوں کو یہ اویئرنیس دی جائے اور یہ کہا جائے کہ بھائی بغیر ڈنڈے کے کام کرو. کیونکہ ہم لوگ تو ڈنڈے سے کام کرنے کے عادی ہیں کہ جب تک ہمیں ڈنڈا نہ ملے تو ہم کام نہیں کرتے ہیں. تو زور زبردستی سے کام جو کیا جاتا ہے اس کا مزہ نہیں ہوتا، دل خوش نہیں ہوتا. ہر مارکیٹ میں ایک چھوٹی کمیٹی بنی ہو جس کا کام یہ ہو کہ دکانداروں کو کہا جائے کہ بھائی آپ لوگ ماسک خود بھی لگائیں، SOPs پہ عمل کیا جائے تاکہ کسٹمر کو بھی آسانی ہو، کہ کوئی اس کو ڈر خطرہ نہ ہو کہ یا میں جاؤں گا
तो मुझे कोई बीमारी लगेगी, तो दुकानदार भी ना डरे कि आगे से कस्टमर जो आ रहा है उससे भी बीमारी ना लगे। तो इसका ये फ़ायदा ये होगा कि बाज़ार, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल हम टीवी में देखते हैं कि इंडिया के जो हालात हैं, इंडिया में उन्होंने वो उनका एक मेला होता था जिसे कहते हैं कुंभ का मेला। कुंभ के मेले में उन्होंने 2-4 लाख लोगों ने इकट्ठे एक जगह पे गैदरिंग की, उससे उनको ये सज़ा मिली कि वो इस टाइम जो है ना वो बीमारी का शिकार है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में ये मामला हो, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ 100% कि मार्केटों में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो हमारा अपना नुकसान है। बड़ी अच्छी इन्होंने इंतहाई खूबसूरत बात की कि मार्केट कमेटियों के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी ताजर बरदरी को जो है वो अवेयरनेस के हवाले से जो है वो आगाह करें, उनको आगाही फराहम करें, ताकि इस कोरोना की SOPs पर अगर अमल दरामद किया जाए मुकम्मल, तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को भी लॉकडाउन करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर मुकम्मल SOPs पर अमल किया जाएगा, जो ख़रीदार हैं वो अगर आएंगे SOPs पर अमल करते हुए नज़र आएंगे, जो ताजर बरदरी है अगर वो SOPs पर अमल करती हुई नज़र आएगी, तो ये मामला जो है बहुत जल्द हल होता हुआ नज़र आएगा और हम जो है वो इस कोरोना वबा से भी बहुत जल्द इंशाल्लाह छुटकारा पा लेंगे। अजी मेरे साथ एक और ताजर यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, जैसे कि हमने आगे भी ताजरों से बात की, इनसे भी बात करके देखते हैं कि ये किस तरह से देखते हैं तमाम तर सूरत हाल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे जी, 6 बजे तक की टाइमिंग है, किस तरह से जो है वो निज़ाम चल रहा है? क्योंकि हमने देखा कि जब से ये कोरोना की तीसरी लहर आई है, एक तो इसने जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान किया, और दूसरा ताजर बरदरी, हमने जिससे भी बात की हर किसी ने यही रोना रोया कि हमारे जो हालात हैं वो बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, दिन ब दिन जो है हम लोग डाउन होते जा रहे हैं। तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो एहतियाती तदाबीर पर कुछ लोग हमने देखा कि अमल पैरा हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि कुछ ताजर जो हैं वो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है। तो इस सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल जी, आपने सही फरमाया कि ताजर बरदरी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं है, क्योंकि कुछ ताजर बरदरी हमारे SOPs पे अमल भी नहीं कर रहे। लेकिन यह है कि अगर हम हुकूमत की बात मान के उसके SOPs पे अमल करके जो टाइमिंग उन्होंने हुकूमत ने बताई हुई है उसके साथ चलें तो ताजरों के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर लॉकडाउन हुआ तो आगे ताजर पिस रहा है आपके सामने कि लॉकडाउन, अगर फुल लॉकडाउन हो गया तो गरीब बंदा तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। यानी कि SOPs पे हम अमल करके टाइमिंग जो शेड्यूल मिला हुआ है हम उसके साथ चलते रहें तो हमारे लिए बेस्ट होगा। लॉकडाउन से हम बच सकते हैं, खाली हम ये क्या चाहते हैं कि लॉकडाउन ना हो, बाकी जो टाइमिंग हमें मिल रही है उसमें थोड़ी सी रिलीफ हमें मिल जाए। बाकी जो ताजर लोग हैं, जो भाई हैं हमारे, वो SOPs पे अमल करें जो, क्योंकि हम लॉकडाउन से बच सकें। अच्छा, ये भी बताइएगा कि 8 से जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ गवर्नमेंट जा रही है, तो अगर मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाता है तो ईद के आखिरी अयाम होंगे, आखिरी रमज़ान के आखिरी अयाम होंगे, ईद जो है वो बिल्कुल करीब होगी। अगर मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया तो क्या बनेगा? इसमें तो बहुत ही नुकसान है जी, कि मुकम्मल अगर लॉकडाउन होता है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा ताजर बरदरी के, क्योंकि आपको पता है कि ताजरों का जो आखिरी दिन होते हैं उनमें बेचारे कोई माल शाल लोगों ने लेके आया होता है, उन्होंने सेल करनी होती है। लेकिन ये वबा आई हुई है, इसमें ताजर बरदरी पहले भी कंप्रोमाइज़ कर रही है हुकूमत के साथ, और आने वाले दिनों भी हम कंप्रोमाइज़ हुकूमत के साथ करेंगे। एक मजबूरी है, इसके साथ हुकूमत के साथ हमें चलना पड़ेगा, लेकिन बस रिलीफ थोड़ा बहुत आवाम को और ताजरों को हुकूमत को देना चाहिए। जी तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम हवाले रावलपिंडी में हमने जो है वो ताजर बरदरी के जो मसाइल हैं वो आपके सामने रखे, क्योंकि K2 टेलीविज़न का ये खासा रहा है कि जब भी आवाम के ऊपर या ताजर बरदरी के ऊपर या दीगर कारोबारी तबके के ऊपर जब भी कोई मसाइल उनके पड़े हैं तो K2 टेलीविज़न ने जो है उनकी बात आप तक पहुँचाई और अवाने बाला तक पहुँचाने में अपना अहम किरदार अदा किया। उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि आज भी हमने अपने प्रोग्राम हवाले रावलपिंडी के अंदर आप लोगों की बात जो है वो अवाने बाला तक पहुँचाने में अपना किरदार जो है वो अहम किरदार जो है वो अदा किया। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम हवाले रावलपिंडी में हमने जो है वो ताजर बरदरी से बात की। ताजर बरदरी ने क्या गिले शिकवे किए हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत पंजाब से, वो आपके सामने हैं। लेकिन आखिर में यही मैसेज हमें जो है वो ताजर बरदरी की जानिब से मिला है, जो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि कोई ऐसा लाई अमल जो है वो तैयार करे जिससे जो है वो ताजर बरदरी को जो मसाइल हैं उनमें भी जो कमी आ सके। और आखिरी अयाम चूँकि रमज़ान अल मुबारक के चल रहे हैं और इस आखिरी अयाम में जो है वो ताजर बरदरी का जो कारोबार है वो भी मुतासर ना हो। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कोई ऐसा लाई अमल तैयार करे जिससे जो है वो कोरोना SOPs के ऊपर भी अमल दरामद किया जा सके और ताजर बरदरी को जो है वो कोई टाइमिंग जो है उनकी बढ़ा दी जाए, जिससे जो है वो ताजर बरदरी को जो है वो इनकी जो मुश्किलात हैं उनमें कमी आ सके। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम हवाले रावलपिंडी से इतना ही। अपने मेज़बान आसिम रियाज को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।